السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ آپ پر اپنا خصوصی کرم رکھے، اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، قرآن سے جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، 78 آیات پڑھ چکے ہیں۔ اس سے اگلی آیات آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، 79 اور 80۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس طرح کائنات کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ تو آئے دیکھتے ہیں آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی بے شک میں، وجہت میں نے موڑ لیا، وجہیا اپنا منہ، للذی اس کی طرف، جس، فطر السماواتی والارض فطرہ بنائے، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، حنیفاً یک رخ ہو کر، وما انا اور نہیں میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ رخ یا چہرے کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میری عبادت اور توحید سے کیا مقصود ہے کہ اللہ عز و جل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں نے اپنی نیت اور اپنی ہر عبادت اور عمل صالح کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، اور اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں اسی محبت کو بسا لیا ہے، اس ذات پاک کی محبت جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور تمام دینوں میں سے بہترین دین اسلام ہے، اور جو باطل دین ہے اور باطل عقائد ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ بس یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور توحید کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور توحید پر دلیل قائم کی۔ ان ساری آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے ساتھ جو انہوں نے مناظرہ کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اجرام فلکی جو ہے نا، چاند سورج ستارے، یہ باطل معبود ہیں، یہ الہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی کہ ایام طفولیت جسے کہتے ہیں نا، طفل تھے، بچے تھے، 7-8 سال کے بچے، تو غور و فکر کا اتنا مقام تھا، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس کا بھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَحَاجَّهُ اور اس سے جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم، قال اس نے کہا، آتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی میں، اللہ و اور، قد ہدانی اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، و اور، لا اخاف نہیں ڈرتا میں، ما تشرکون جو تم شریک کرتے ہو، بھی اس کا، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، ربی میرا رب، شیئن کچھ، وسع احاطہ کر لیا، ربی میرا رب، کل شیئن ہر چیز، علماً علم، کیا،
فلا تتذکرون، سو تم نہیں سوچتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب قوم ابراہیم نے توحید کا یہ باز سنا، جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید کی گئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کر دیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم وہ اپنے جال میں دوسروں کو پھنسا لیتے ہیں۔ اس قوم کے ہر ایک فرد کی رگ رگ میں یہ بات پکی رچی بسی تھی کہ انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات انفرادی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ پھر انہیں سیاروں کی ارواح کے خیالی مجسمے مندروں میں نصب کر کے ان کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھنے کی وجہ سے ان کے آگے نظریں، قربانیاں، پیسے، چڑھاوے دیتے تھے تاکہ وہ ان کو خوش کر لیں، اپنے ان نظریاتی بتوں کو، اور اس نظام سے ان کے سر سے پاؤں تک کی زندگی وابستہ ہو گئی تھی۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام بتوں اور مجسموں سے بیزاری کا اظہار کرنا اور پوری قوم کو گمراہ قرار دینا ایسے تھا جیسے کوئی شہد کی مکھیوں کے چھتے کو ہاتھ لگا لے تو کیا حال ہوگا اس کا۔ لہٰذا پوری قوم کی آپ ابراہیم علیہ السلام سے بحث ہوئی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور مخالفت شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برملا کہہ دیا کہ جن جن معبودوں کو تم اللہ کے اختیار اور تصرف میں شریک سمجھ رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، میں ان سے کسی ایک کو بھی نہیں تسلیم کرنا چاہتا، نہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی زندگی اور موت، صحت اور تندرستی، خوشحالی اور تنگ دستی کا مالک صرف ایک اللہ کو جانتا ہوں، اور اس کے اختیارات میں کسی کو رتی بھر بھی شریک نہیں سمجھتا۔ جاؤ تم سب مل کر جو کچھ تدبیریں مکر میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے تو اس رب پر توکل کر لیا ہے جو تمہارا میرا سب کا پالنے والا ہے۔ تمام جانداروں کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تم سمجھو اور سوچو کہ تمہارے ان باطل معبودوں سے میں کیوں ڈروں گا، جبکہ تم اس اکیلے اللہ واحد لا شریک سے نہیں ڈرتے اور کھلم کھلا اس کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تم ہی بتلاؤ کہ ہم تم میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، دلیل میں اعلیٰ کون ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور خلوص کے ساتھ دینداری کریں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، امن و امان اور راہ راست والے یہی لوگ ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظلم کا لفظ سن کر چونک اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو؟ تو اس پر یہ آیت اتری جس کا مطلب ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال پر فرمایا، کیا تم نے اللہ کے نیک بندے کا یہ قول نہیں سنا کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 81 بھی دیکھ ہی لیں، کیونکہ اس میں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ۔ وَكَيْفَ اور کیوں کر، اخافو میں ڈروں، ما اشرکتم جو تم شریک کرتے ہو یا تمہارے شریکوں سے، ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے، انکم کہ تم، اشرکتم شریک کرتے ہو، باللہ اللہ کا، ما جو، لم ینزل نہیں اتاری، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، فایو سو کون، الفریقین دونوں فریق، حق زیادہ حقدار، بالامنی امن کا،
ان اگر تم تعلمون جانتے ہو. اب بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو. یہاں پر مومن اور مشرک میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے پوچھا جا رہا ہے. مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے. صرف انہوں نے اپنے غلط قسم کے خیالات جو ہیں اس کو تعویلات بنا لیا ہے، انہی کو دلائل بنا لیا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہے. اب یہ مشرک جو ہے نا سزا کی دھمکی دے رہے ہیں اپنے معبودوں کی طرف سے. یہ بت جو ہیں سزا دیں گے. ان بت پرستوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو وہ خود تم سے نمٹ لیں گے. ایسا کہہ رہے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ ان کا اپنا اعتقاد تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے تو پھر تمہارے ان بتوں سے میں کیوں ڈروں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ایسے بے جان پتھر ہیں جو اپنے وجود اور اپنے بقا کے لیے تمہارے محتاج ہیں. یہ بھلا میرا یا تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس علم حقیقی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے. مجھے علم الیقین مل گیا ہے، لیکن تمہارا ان بتوں کو نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھنا تمہارا وہم ہے، قیاس ہے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا تم خود ہی سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف سے عذاب کے انتظار میں بیٹھو. اور امن اور سلامتی کا مستحق کون ہے اس بات کو جان لو. میرا معبود تو ہر چیز پر قادر ہے اور تمہارے معبود ان مٹی کے ڈھیر ہیں. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ امن اور سکون کے حقدار تم ہو یعنی مشرکین یا ہم ہیں ایمان والے. اگر تمہارے پاس علم کا ذرا بھی کوئی ذرہ ہے تو یقیناً تم یہ جواب دو گے کہ بے شک اہل ایمان ہی امن اور سلامتی کے مستحق ہیں. اور جو تم لوگ مجھ کو دھمکیاں دے رہے ہو نا اپنے معبودوں کی طرف سے کہ وہ مجھے پوچھ لے گا یا وہ مجھے سزا دے دیں گے، تو یہ جو تمہاری دھمکیوں کا تعلق ہے نا بے بنیاد دھمکیاں ہیں، اس کی حقیقت میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور دنیا میں وہی کچھ رونما ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. کیا ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی تم توحید کو ماننے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو یہاں پر آیت نمبر 81 کی تفسیر بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.